لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، افسوس کی بات ہے کہ ہم نہیں سیکھتے. نہ ہی ہمارا اخلاق ایسا ہے، نہ ہی ہمارے الفاظ ایسے ہیں، نہ ہی ہم دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں، اور ہم بڑے دعوے دار بنتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جان بھی دے دیں گے اپنی. لیکن ہم ان جیسا اخلاق اپنانے کے لیے کبھی کوئی کام ہی نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت شکریہ ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ نے ایک نہایت خوبصورت موضوع کے زیر تحت، ایک نہایت خوبصورت موضوع کے زیر عنوان آج کی اس خوبصورت محفل کو سجایا، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پر کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں، جہاں جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. میں کہتی ہوں ایک 12 ربیع الاول کیا، ایک 17 ربیع الاول کیا، پورا ربیع الاول کا مہینہ بھی گزر جائے تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. پورا ربیع الاول کا مہینہ کیا، پورا سال گزر جائے تو بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور پورے سال کی کیا بات ہے، اگر پوری زندگی مل جائے تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک زندگی کیا، کئی زندگیاں مل جائیں، بلکہ عمر نو مل جائے تو بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم شخصیت، اور اس عظیم شخصیت جس کا قرآن خود ثنا خواہ ہو، جس کے لیے پروردگار عالم خود ثنا خواہ ہو، جس رب العالمین نے قرآن مجید میں کبھی یاسین کہہ دیا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی مدثر کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا، کبھی سراج منیر کہہ کر پکارا. اخلاق حسنہ کی بات جہاں تک ہے، کیا کہنا اس نبی مکرم کا کہ جو اعلان رسالت سے قبل مکے کے تمام کفار اور تمام مشرکین مکہ سے صادق اور امین کی سند لے رہا ہے. وہ مشرکین مکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت کی، نجابت کی، صداقت کی، دیانت کی، امانت کی قسمیں کھایا کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان عبد المطلب کا ایک ایسا روشن ستارہ تھا. وجہ تخلیق کائنات ابھی دنیا کو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت سے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً یہ کوئی عظیم شخصیت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، تمام تر اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں. مگر اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آج بہت سارے ایسے لوگ جو کہ عشق مصطفیٰ سے سرشار نظر آتے ہیں، مگر وہ اعمال کرتے نظر نہیں آتے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی پر محیط ہے. تو میری بہن، اس زمانے میں بھی بہت سارے ایسے افراد موجود تھے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی، شرافت کی، نجابت کی، صداقت اور امانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے. مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تو وہی وہ لوگ جو کہ قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کی گواہی دیا کرتے تھے صداقت اور امانت کی، وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، وہ ان کی درپے آزار ہو گئے. کبھی سرکار کے سر پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی اتنے پتھر برسائے گئے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جاتے تھے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کے سہارے اس رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 23 برس کی مختصر سی مدت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر احکام رسالت کو دنیا تک پہنچا دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی عظیم آیت کا نزول ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ضرور ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہوتے تو آج دنیا میں جھوٹ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، برائیاں ختم ہو چکی ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت پر چلتے ہوئے اگر تمام ان کے پیروکار یہاں پر نہ سنی کی بات کرتی، نہ شیعہ کی بات کرتی، نہ مسلمان کی بات کرتی، نہ ہندو، نہ عیسائی، کسی کی بات نہیں کرتی، انسانیت کی بات کرتی ہوں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں. وہ محسن اسلام نہیں، وہ محسن مسلمین نہیں ہے، بلکہ وہ محسن انسانیت ہیں. تو اگر سرکار کے احکامات پر سب عملی طور پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں عدل اور انصاف پھیل جائے گا. یہ عمل کرنے کا ہم
ہم ہمیشہ یہ علماء کرام یہ درس دے رہے ہوتے ہیں یا خطاب یہ کر نہیں پاتے، یہ مشکل ہے، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ مولانا آزاد جمیل صاحب بھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ آزاد جمیل صاحب آپ کے وقت کا۔ دن بڑا ایک خوبصورت ہے، 12 ربیع الاول کا، عید میلاد النبی کا۔ آج سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں منانے کا ہے وہیں پر منوانے کا بھی، اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس کو لاگو کرنے کا بھی ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے جہاں ہمیں خوشی کا ایک اظہار کرنا ہے، وہیں اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اس عمل کو جو ہے وہ پائیدار کرنا ہے۔ آزاد جمیل صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی مدثر بھائی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اس کائنات کا خوبصورت دن ہے، جس دن نے کائنات کو حسن بخشا ہے ہر حوالے سے۔ اس دن نے پوری کائنات کو وہ روشنی بخشی جس کی تلاش میں صدیوں سے لوگ تھے۔ اس دن نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نزول جو تھا وہ مکمل کیا۔ جس کی وہ گھڑیاں محفوظ ہیں جس کی صبح کی کرنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کرنیں دنیا میں چھا گئی، اور وہ تاریخ جو آج ضرب المثل ہے، تاریخ کو اس تاریخ پر فخر اور فوقیت حاصل ہے۔ اس مہینے کو باقی مہینوں پر، آپ کی ذات کو تمام انبیاء پر، آپ کی احادیث مبارکہ کی اگر ہم لیتے ہیں اور کوئی عملی طور پر اس کو لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نمایاں ہے۔ مدثر بھائی، میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں، اس صدی میں کوئی ایسی چیز محفوظ نہیں ہوتی جس کو ہونا چاہیے، لیکن اس وقت میں 1400 سال پہلے آپ کو اور ناظرین کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم جیٹ 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام فیل کے سال میں آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ 22 اپریل، یہ 22 اپریل پیر کی صبح صادق کا وقت تھا، آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، تو صبح صادق 12 ربیع الاول مکہ المکرمہ میں 4:20 پر ہوتا ہے۔ تو آپ کا وہ وقت بھی متعین ہے کہ جس وقت آپ دنیا میں آ رہے تھے، یہاں رات کا اندھیرا جا رہا تھا، وہاں صبح رہی تھی، یہاں ظلمتیں جا رہی تھیں، یہاں آپ کا عدل آ رہا تھا، یہاں ناانصافیاں جا رہی تھیں، وہاں آپ کا انصاف ابھر کے آ رہا تھا، یہاں عداوتیں دفن ہو رہی تھیں، وہاں آپ کے اخلاق جنم لے رہے تھے، یہاں پر بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ دفن ہو رہا تھا، یہاں آپ نے بیٹیوں کو عزت دینے کا سورج آپ کی زندگی سے طلوع ہو رہا تھا۔ آپ کے آنے سے بہار آ گئی، آپ کے آنے سے کائنات کو حسن حقیقی ملا، اللہ کی پہچان اور معرفت، لوگ بیت اللہ کی اس مقدس مقام کو اہمیت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام انبیاء کی عزت کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ انبیاء کے بھی نبی ہیں، آپ فرشتوں کے نبی ہیں، آپ جنات کے نبی ہیں، آپ لوح و قلم اس کائنات کے ذرے ذرے تک، آپ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، آپ تمام کل کائنات کے نبی ہے۔ انا سید الولد آدم، آپ آدم کی اولاد کے جتنے بھی اولاد ہیں ان کے سردار ہیں۔ انا ابن ذبیحین، آپ فرماتے ہیں میں 2 ذبح کرنے والوں کا بیٹا ہوں۔ آپ کی زندگی مبارک، آپ نے کیا قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم بشارت تو ہے، بشارت کے ساتھ نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، بتانے والا بھی ہے۔ یہ بھی بولو گے تو پکڑ ہوگی، ظلم کرو گے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ زندگی گزار کے جس کے پاس موت کے منہ کے بعد جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔